کیا کریں مفتی صاحب؟ شادی کریں جلدی سے، روزے رکھیں کثرت سے، سزا دیں اپنے آپ کو۔ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ ہے کہ پیسے دے کر زنا کرنا کیسا ہے؟ میں نے مفتی الیاس محمد صاحب کو وہ کہ صحیح ہے، ہرگز صحیح نہیں، حرام ہے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ صحیح ہے، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ مفتی الیاس محمد صاحب نے صحیح نہیں کہا ہوگا، کچھ اور کہا ہوگا اس کو لوگوں نے۔ پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ میری جان پہچان میں جو دیندار لڑکیاں وہ مجھے پسند نہیں آ رہی، اور جو پسند آ رہی ہیں وہ دیندار نہیں ہیں، اب کیا کروں؟ پسند نہ آئے تو؟ آپ کو خوبصورت لڑکی چاہیے جس میں اٹریکشن بہت ہو، بے شک دین نہ ہو، تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ اس کے بعد جب اگر آپ بھی ویسے ہی ہو تو پھر تو دیکھو بہت براڈ مائنڈڈ آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسے مرضی بچے پیدا ہوں نہ ہوں۔ آج کل لبرل عورتیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ بچے ہی نہیں پیدا کرتی، وہ ایک ہو گیا بس کافی ہے، غلطی سے دوسرا ہو گیا تو چلو برداشت ہو جائے گا، تیسرا نہیں تو آپ کو نسل نہیں دیتی وہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ ان کے ساتھ ہے، آپ کے بچے نہ گھر میں نماز، نہ روزہ، نہ بچیاں اسکارف نہیں لیں گی۔ آپ کے دماغ اگر دیندار ہے تو آپ ساری زندگی کڑ کڑ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ۔ تو اس لیے جو خود دیندار ہے وہ دیکھے میں نے فیوچر اپنے گھر کا مستقبل میں ماحول میں کیسا چاہتا ہوں۔ کیا میں ایسا ماحول چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی جب میرے سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لیا کرے، میرے سامنے کم از کم پراپر ڈریس پہن کے بیٹھا کرے، وہ آپ جناب سے بات کیا کرے وہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ڈراموں کا شوق، ڈراموں سے وہ بچتی ہو، صبح میں گھر میں جاؤں تو تھوڑی بہت تلاوت کا معمول ہو، ٹھیک ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ریونڈ کا اجتماع بنا دیں گھر کے اندر آپ، اب کہ یار ایسا تو بالکل ہی عجیب سا ہو جائے گا۔ بچے کارٹون بھی دیکھتے ہیں لیکن کم از کم یہ تو نہ ہو نا جب بیہودہ ڈرامے آ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت تو کچھ وقار نظر آئے نا۔ تو اگر یہ چاہتے ہو تو بھائی دیندار سے کرو، اور لہا مسئلہ دینداروں میں بھی بہت خوبصورت مل جائیں گی آپ کو، اور اگر نہیں مل رہی تو بھائی دین کو ترجیح دو خوبصورتی پہ۔ دیکھو ایک ماہر کا بڑا اچھا مقولہ ہے کہ کتنی ہی خوبصورت لڑکی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو خوبصورت اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کو اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، جو چیز نہیں ہوتی وہ کروڑوں کی ہے، جو ہو گئی تو اس کو 2 ٹکے کی نہیں رہتی انسان کے۔ پھر اس کی ویلیو جب آئے گی جب اس کو اللہ نہ کرے چھوڑ دیا آپ نے، طلاقیں دینے کے بعد پھر لوگ پچھتا رہے، ابے یار اتنی خوبصورت بیوی۔ ایک صاحب نے ایسے ہی کیا، خوبصورت بیوی تھی، طلاق دے دی، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بد اخلاق تھی۔ پھر جب لے کر آئے تو وہ جو بہت اچھی لگ رہی تھی، جب لے کر آئے تو کہہ رہے ہیں یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے وہ والی یاد آ رہی ہے۔ تو یہ انسان کی، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب کالج جاتے تھے نا، ہمارے دوست پینٹ بہت خریدتے تھے شوق سے پینٹ، تو وہ جیسے ہی بہت 1 گھنٹہ تحقیق کے بعد ایک پینٹ خریدی، بڑی خوبصورت ہوئی، یار یہ بڑی جچے گی۔ جیسی مارکیٹ میں گئے ہیں اب ساری پینٹیں اس سے اچھی نظر آنا شروع۔ یہ انسان کی، خواتین کو دیکھ لو نا، جو خرید لیا تو اب وہ اچھا نہیں لگ رہا، باقی سب اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے۔ تو یہ خوبصورتی، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو بالکل ویلیو نہ دیں، لیکن میرے بھائی اس کو اتنی ویلیو دیں جتنی دینی چاہیے۔ سب سے پہلے دین ہے، آپ کی نسل برباد ہو جائے گی، پٹو گے میرے سامنے جو اور خواتین کو بھی کہتا ہوں لبرل لوگوں کو تلاش نہ کریں، دیندار آدمی تلاش کریں۔ خواتین کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے بالکل آزاد خیال آدمی ہو، براڈ مائنڈ قسم کا، پردے کی بالکل پابندی، مجھے پردہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں جاؤں انجوائے کروں۔ تو جب اس طرح کا آدمی آپ کی لائف میں آئے گا تو وہ بھی تمام پابندیوں سے آزاد ہو۔ پھر وہ کسی انٹی سے ہنس کے بات کر رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونے کی اجازت نہیں، کہے گا ایک گھٹیا سوچ والی عورت، وہ ایسے کرے، گھنٹوں گھنٹوں فون پہ بات کرے گا۔ دیندار آدمی تو کسی لڑکی سے بات کرے گا بھی تو ستار بھائی نام رکھ کے بات کرے گا، اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کم از کم آئی ڈی چینج کر دوں۔ لیکن جو آپ کا لبرل میاں جب بات کرے گا نا تو جو لڑکی کا نام ہوگا اسی نام سے گرل فرینڈ کہہ کے بات کرے گا۔ وہ کیا ہو گیا، میری اسٹوڈنٹ ہے، میری کلاس فیلو ہے، ہم تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے شادی تم سے ہے، دوستی اس سے، دوستی ہے۔ اور بہت لبرل ہوگا تو کہے گا شادی تم سے، کام ادھر چلا رہا ہوں میں، تو کیا ہو گیا اس میں؟ بہت ہی، وہ تو لبرل پنے کے درجات ہیں نا، لبرل پنے کے درجات ہیں۔ لبرل پن جو ہے نا ایک گھٹیا قسم کا لبرل پنا ہوتا ہے۔ یہ گھٹیا لبرل پنا ہے کہ بیگم ٹھیک ہے وائف تم میری ہو، فرینڈ شپ تمہاری کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گھٹیا، یہ اس زمانے میں بہت ہی گھٹیا قسم کے لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، لیکن تعلق تمہارا بہرحال مجھ سے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ اب لبرل لوگ، یہ کیا ہے، گھٹیا والا، نیچ قسم کے۔
اب اس سے اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, اب میں نہیں جانا چاہتا وہاں تک, صحیح ہے نا. تو میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے, بھائی ہم نے شادی کی میاں کے, تو لڑکیوں سے اتنے تعلقات ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ جب دیندار کا پتہ چلا ہوگا, بہت سے داڑھیوں والے آئیں گے, تبلیغ جماعت والے آئیں گے, آپ نے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں ملا ٹائپ کا نہیں چاہیے. کہہ رہی ہاں ہم نے تو یہ کہا تھا. ہم نے کہا یہ تو ملا ٹائپ کا نہیں ہے. تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف داڑھی پگڑی کافی نہیں ہوتی, بہت سے جو ہے نا وہ داڑھی کے روپ میں بڑے بہت ہی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے نہیں کہیں دے دیا کریں, اصل دیکھیں دین کو فالو کتنا کر رہا ہے یہ. بعض بغیر داڑھی والے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بعض داڑھی والے عجیب سے بہت ہی بغیرت ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن ہم نے تو بہرحال گیٹ اپ بھی دیکھنا ہے, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کچھ تحقیق کر کے کہ یہ کیا ہے. تو دینداروں کو دیا کریں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور لڑکی میں پردے پر تو میں سمجھتا ہوں کمپرومائز نہ کریں. بے پردہ لڑکی سے شادی کے بعد جب اولاد ہوگی نا, تو وہ بیٹی پھر ماں ہی کو فالو کرتی ہے. یہ کام وہی کرے جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ بے شک اسکرٹ پہن کے گھومیں, وہ بے شک گلے کھول کے گھومیں, مجھے پھر تکلیف نہیں ہوگی. اگر آپ کا ظرف اتنا بڑا ہے تو پھر آپ کریں. جیسے گوروں کا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے یار, صوفہ نکال دیے غیرت میں آ کے, بس اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ. پنڈی سے 2 بھائی ملاقات میں, دیکھو یار یہ سب ملاقات کے لیے آئے, میں کہاں میں کیا کروں. مجھے وہ یاد آتا ہے ایک فاحشہ خاتون لڑکی تھی, بڑے اس کے افیئر چل رہے تھے. ایک لڑکے نے مجھے آ کے بتایا کہ وہ فاحشہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے گیٹ پہ, ایک دن مجھے بلا کے کہتی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا پھر, یعنی میں تجھے پناہ دوں گا تو مجھے تو میرا تو خاندان مجھے ٹھکانا نہیں دے گا, تو میں بھی پھر کسی کو کہوں گا مجھے بھی لے کے بھاگ جا. تو میرے بھائی میں اتنے لوگوں سے ایک دن میں ملاقات کروں گا تو میں خود تو کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا نہیں. ابھی غور کرتے ہیں اس پہ بھی. 3 آدمی ہو گئے, 2 بھائی لاہور والے ہو گئے, ایک یہ بھی لاہور والے ہو گئے, یہ پکڑنے بچے. اگر کوئی نامحرم ہماری تصویر لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں لے رہی ہے آپ کی نامحرم تصویر؟ کسی مشہور شخصیت کی تو بعض دفعہ اس لیے خاتون لے رہی ہوتی ہیں, ہم بتائیں گے جی ہم ایئرپورٹ پہ فلاں پائلٹ سے ملے تھے, فلاں ایکٹر سے ملے تھے, فلاں مولانا سے ملے تھے. اور مشہور آدمی کے لیے کسی کو دھکا دینا بھی آسان نہیں ہوتا, اس میں اگلے کی بے عزتی ہو رہی ہے. ایسا ہوا ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے میرے ساتھ جلدی سے سیلفی لے لی نا. اب میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جو ہے نا یہ میرے پیچھے پڑ جائے گی. تو لیکن اب ایک حد تک انسان روک سکتا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی مشہور آدمی ہے, آپ کوئی باکسر ہیں بہت بڑے, آپ کوئی کھلاڑی ہیں, کوئی خاتون آ کے جلدی سے سیلفی لے کے. میں ایک میجر صاحب کے ساتھ تھا, ہمارے دوست نے بیان میرا سنتے ہیں, وہ آرمی میں بڑے اچھے زبردست میجر ہیں, زبردستی ہوتے ہیں میجر اور کیا ہوتے ہیں. تو وہ انفینٹری میں ہے نا, اس لیے زبردست کہہ رہا ہوں. تو وہ میں ان کے میس میں گیا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے. تو ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک ایک لڑکی آئی, ان کے ساتھ سیلفی لے کے چلی. مجھے کہنے لگے یار یہاں یہ بڑی پرابلم ہے یار, ہم اس وردی میں ہوتے ہیں تو لڑکیاں آ کے سیلفیاں لے کے چلی جاتی ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کیسے برداشت کر رہی ہے یار, ورنہ عورتیں کہاں برداشت کر دیں گی. ان کی بیگم کو بہت اعتماد ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بھی ان کا دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے, اس لیے وہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اللہ کرے گزرتی رہے. اچھا بھائی, میرا چھوٹا بھائی آپ کے بیانات بہت شوق سے سنتا ہے, کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتی طارق مسعود بولو. انسان بنو بس, مفتی طارق مسعود انسان اللہ بنا دے, ہمیں بھی انسان بنا دے اللہ, اچھا انسان.